نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے عنوان ہے قرآن حکیم کے نظام ہدایت میں یاد منانے کی اہمیت۔ ناظرین، ہمارے عقیدے، ہمارے باطنی ارتقاء اور روحانی زندگی کا انحصار ذکر یعنی یاد کرنے، یاد رکھنے اور یاد منانے پر ہے۔ ہمارے روزمرہ معاملات، سرگرمیاں، حرکات و سکنات، گفتگو، سمجھ بوجھ، پڑھنا لکھنا، میل جول، ملاقات، الغرض جملہ امور زندگی اس علم پر منحصر ہوتے ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پوری زندگی لمحہ بہ لمحہ ہماری یاد میں محفوظ ہوتی جاتی ہے۔ یہی یاد ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے، سلیقے اور ہنر سکھاتی رہتی ہے۔ سب نئے پرانے رشتے اسی یاد سے زندہ رہتے ہیں۔ اسی یاد کی بنیاد پر ہمارے عادات اور ہمارے خصائل متشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گویا اس یاد کے بغیر انسان کی زندگی دیوانگا پن ہو جاتی ہے۔ ہوش و خرد کا وجود محض اسی یاد کے سہارے قائم ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے انسان کو جو نظام ہدایت عطا کیا ہے، اس کے قیام و استحکام کی بنیاد بھی اسی یاد پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور وہ ہدایت الہی کے ماضی اور مستقبل پر بھی ایمان لاتا ہے، قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 4 ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ علیہ السلام سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں آپ سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا یہ یاد کے معنی میں ہے، یعنی یاد کی بنیاد پر ایمان کا جزو لا ینفک بن گیا ہے، جبکہ مومن کا باقی زندگی میں اسی ہدایت کو یاد رکھتے ہوئے اور ہر قدم اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے گزارنا تکمیل ایمان کے لیے لازم ہے۔ انسان انتخاب عمل کے وہ اس راہ پر کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ کسی بھی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو جو کچھ اسے یاد ہوگا اسی کے مطابق اس سے عمل سرزد ہوگا۔ یہاں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ دل کی کیفیات یہ قلبی اعمال جنہیں ہم محبت، خشیت، عز و نیاز، تسلیم و رضا کے الفاظ استعمال کر کے ان کا تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد یا یادوں سے منسلک ہوتے ہیں، اگرچہ یہ جذبات ہیں مگر خیالات کے تحرک کے بغیر وجود میں نہیں آتے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انسان کو یاد کی نعمت عطا فرمائی۔ جب کفار و مشرکین کو دعوت ایمان دی جاتی ہے تو ہمیشہ جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اس مسلک پر چلنا چاہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کا ہو، ہمارے اسلاف سے منسلک ہو اور ہمارا نسل در نسل وہ دین چلا آ رہا ہو، ہم تو اس کی پیروی کریں گے۔ یعنی وہ بھی ایک ماضی کی یاد سے انقطاع پر کبھی تیار نہیں ہوتے کہ ہم ماضی کی یاد کو بھلا نہیں سکتے، ہم انہی کے ساتھ چلیں گے۔ اس پر انہیں یاد دلائی جاتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے باپ اور تمہارے دادا اور وہ تمہارا خاندان وہ ایسا تھا جو رستے کی منزل سے غافل تھا اور انہیں اس یعنی راہ حق کا علم نہیں تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے
اسی بات کو قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، سورہ آراف سورہ نمبر 7 اور آیہ نمبر 72، ارشاد فرمایا 72 کے اندر، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، فرمایا پھر ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت کے باعث نجات بخشی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے کبھی نہ تھے۔ ناظرین، یہاں کفار و مشرکین کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلاف نے بھی غلط راستہ اختیار کیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، لہٰذا وہ راستہ اپناؤ جس کی طرف تمہارے اسلاف کو بھی دعوت دی گئی تھی، اور مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا گیا کہ سابقہ انبیاء اور رسل جو پیغام الہی لے کر تشریف لائے وہ یہی پیغام ہے جو قرآن میں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے لہٰذا وہ جو پہلی کتابیں آئی ہیں ان پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا کہ ان کا ایمان لانا قرآن پر ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ملت ابراہیمی کو یاد کرنا بھی بیان کیا گیا ہے، چنانچہ قرآن مجید سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 130 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 135، اس کے اندر ارشاد ہوا ہے، آیہ نمبر 130 سورہ بقرہ، تلاوت سنیے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک سورہ بقرہ آیہ نمبر 130 میں ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت رکھا ہے، اور فرمایا بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں منتخب فرمایا ہے، یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند مقربین میں ہوں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیہ نمبر 135 میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ارشاد فرمایا اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو، اور وہ یہی کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیجیے انہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ناظرین، اسی ملت ابراہیمی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیہ نمبر 95 کے اندر ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ فرما دیجیے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، سو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رائے حق کے پیروکار تھے، اور لوگوں کو یہی تعلیم دی گئی کہ تم بھی رائے حق کو اختیار کرو۔ تو میرے ناظرین، آج کے درس میں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ یاد کا جو تصور ہے وہ انسانی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے محال ہے، اس کی زندگی محال ہو جاتی ہے، دیوانگا پن آ جاتی ہے، اس کے اندر یاد کا تصور نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم جب اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اس ذات کا فضل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بارہا کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جب ہم کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں تو اس یاد کرنے کا فائدہ اور برکت یہ ہوتی ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اللہ کو یاد کرنا، پھر مرنے کے بعد یہی یاد کرنا ہمیں کام آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس کسی کی یہ طلب ہو کہ مرنے کے بعد جب کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی اس کی مدد کشائی کرنے کے لیے، اس کی داد رسی کرنے کے لیے، اس کے مصائب کو حل کرنے کے لیے، نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی کے لیے
قبر کے مناظر میں آسانی کے لیے کوئی اس کے پاس نہیں ہوگا۔ ہاں ایک رستہ ضرور ہوگا، جب اس نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اللہ کے رسول کو یاد کیا ہوگا۔ اس لیے یاد بنانا یہ انسانی زندگی کے ساتھ خاصا گہرا تعلق رکھتا ہے، تو لہٰذا انسان کو ہدایت کے رستے کو اپناتے ہوئے ہمیشہ اپنے خدا کو یاد کرنا چاہیے۔